کامران بھائی، ڈاکٹر کامران صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بریگیڈیئر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ یو اے، ایسا لگ رہا ہے کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خطے کے ممالک، دنیا کے اسلامی ممالک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب یو اے یا افغانستان مزید آپ کی کم سے کم اس برادری کا حصہ نہیں ہے، یہ جو چند ایک اسلامی ملک مل رہے ہیں؟ اچھا، اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنے تعلقات یو اے ای سے بھی اچھے رکھنے ہیں اور سعودی عرب سے بھی اچھے رکھنے ہیں، اور فارن پالیسی میں کوئی دوستی دشمنی اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے عام خاندانوں میں یا ذاتی زندگی میں ہوتی ہے. اور بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ اگر سعودی عرب کے قریب ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کی قیمت کے اوپر آپ قریب جائیں. لائک وائز اگر آپ سعودی عرب کے قریب ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یو اے ای سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستانی ڈائسپرا سعودی عرب میں بھی بہت زیادہ ہے اور یو اے ای میں بھی بہت زیادہ ہے. تقریباً 30 لاکھ لوگ ہیں جو سعودی عرب اور یو اے ای میں پاکستانی کام کرتے ہیں، اور وہاں سے جو $30 بلین سے زیادہ جو ہمارے فارن ریمیٹنسز ہیں وہ خلیجی ممالک سے آتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ملک آگے چلتا ہے. اب اگر ہم اس کو ڈگ آؤٹ کریں کہ جو یو اے ای کا رول ہے وہ چینج ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1974 میں پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کیا تھا سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ. پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ یہ تھا کہ جتنا بھی تیل امریکہ سعودی عرب سے خریدے گا تو اس کے عوض اس کو ڈالر نہیں دے گا بلکہ بانڈز ہوں گے، اور وہ بھی امریکہ کے بینکس میں جمع ہوں گے. اور سعودی عرب کو اس چیز کا پابند بنایا گیا تھا 50 سال کے لیے کہ سعودی عرب ڈالر کے علاوہ کسی کرنسی میں آئل بیچ نہیں سکتا. پھر وہ جب 50 سال پورے ہوئے تو 50 سال پورے ہوئے تھے ابھی 24 میں جی، تو جولائی 2024 میں پوری امریکہ کی جو مشینری ہے، اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس پورے نے فوکس کیا ایم بی ایس کے اوپر، محمد بن سلمان کے اوپر، کہ آپ اس پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کو آگے بڑھائیں. پہلے تو کہا کہ 50 سال کے لیے آگے بڑھائیں، پھر 25 سال کے لیے، آخر 5 سال کے لیے بھی وہ ان کی منتیں کرتے رہے کہ آپ آگے بڑھائیں. تو محمد بن سلمان نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ یہ آگے نہیں جا سکتا. جب وہ نہیں ہوا تو پھر چائنا، جو سعودی عرب کی فارن پالیسی ہے، سعودی عرب کی فارن پالیسی کے اندر ایک بہت جوہری تبدیلی آئی کہ وہ سعودی عرب کی جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پہ کردار ادا کر رہا تھا، جی، تو اس نے اپنا تعلق چائنا کے ساتھ جوڑا. جو ان کی اور ان کا جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ویژن 2040 ہے وہ چائنا کے ویژن کے ساتھ ملتا ہے. جو ان کی سوشل ٹرانسفارمیشنز ہیں یا ترقی کے جو اہداف انہوں نے رکھے ہیں وہ بالکل چائنا کی ترقی کے اہداف کے ساتھ ملتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ اچھے تعلقات کریں، اور اسی بنا کے اوپر سعودی عرب جو ہے وہ ایس سی او کا ممبر بھی بنا. برکس ممالک کے ساتھ بھی اس نے اچھے تعلقات کیے، اور اس وقت سعودی عرب جو تیل بیچ رہا ہے وہ ڈالر میں اگر کوئی لینا چاہے تو ڈالر میں بھی بیچ رہا ہے، یورو میں بھی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ روبلز میں بھی بیچ رہا ہے اور یوان میں بھی بیچ رہا ہے. تو بیسیکلی سعودی عرب نے بہت بڑی اس خلیج جو ہے، خلیجی ممالک ہیں، ان کی پوری فارن پالیسی کے اندر سب سے بنیادی کردار ادا کیا کہ پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کو ریپلیس کیا پیٹرو یوان ایگریمنٹ سے عملی طور کے اوپر. تو جو یو اے ای ہے، یو اے ای نے دیکھا کہ جو سعودی عرب ہے تو وہ اس کا سٹیج چینج ہوا ہے، اور پورا جو ایسٹرن ورلڈ ہے وہ سارا سعودی عرب کے ساتھ ہے، اور سعودی عرب بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. تو اس نے امریکہ کا وہ شاہ سے بڑھ کے شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی، اور امریکہ کو کہا جی کہ ابرام اکارڈ اس نے سائن کیا. تو اس نے کہا کہ اب اگر اس خطے میں امریکہ کو کچھ چاہیے ہوگا باقی ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ اس نے اپنا کندھا فراہم کیا. یہ بیسیکلی رول کنفلکٹ تھا سعودی عرب اور یو اے کے درمیان. جو سعودی عرب ہے موونگ ٹورڈز چائنا اینڈ دا ریجنل کنٹریز، اور یو اے ای جو ہے وہ زیادہ امریکہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہنری کیسنجر کی ایک سٹیٹمنٹ کہ امریکہ کا دوست بننا دشمن بننا خطرناک ہے لیکن دوست بننا یہ مولک ہے. مولک ہے. رضا بشیر تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جنگ ہوئی، پھر مذاکرات پاکستان کروا رہے ہیں، لیبنان کے مذاکرات چل رہے ہیں، وہاں پہ امریکن اس میں ثالثی کر رہے ہیں اور سارا کچھ، بٹ یہاں پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان.